آ جائے تو کیا کیا کام ہم نہیں کر سکتے، یا عورت کیا کام نہیں کر سکتی وہ دیکھ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے۔ غسل کا تو میں نے طریقہ لے چکا ہوں، تب تفصیلات آ چکی ہے تو وہ اب چھوڑ دیں گے ہم۔ حیض اور نفاس اگر آ جائے تو عورت کیا نہیں کریں گی اتنا دیکھ لیں، تو کیا کر سکتی ہے آپ سب سمجھ جائیے۔ مطلب میں کیا نہیں کر سکتی اور رکھ دوں گا تو باقی سب کر سکتی ہے آپ سمجھ جائیے، ٹھیک ہے۔ تو حیض اور نفاس کے ایام میں وہ اعمال جو منع ہے ممنوع ہے وہ کیا کیا ہے؟ پہلی چیز، حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کریں گی۔ پہلا ٹیبو، پہلی ممانعت اس پہ یہ آتی ہے کہ حیض و نفاس والی عورت اپنے شوہر سے مجامعت ہم بستری نہیں کریں گی۔ سو سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے، بوس و کنار کر سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، ہم بستری نہیں کر سکتی۔ جس کو دخول بولیں گے عربی زبان میں، وہ اس کے شرمگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک، یہ منع ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو حیض و نفاس والی عورت نہیں کریں گی، اپنے شوہر سے ہم بستری وہ نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب یہاں بھی افراط و تفریط کے لوگ شکار ہوتے ہیں یا لا علمی کے شکار ہوتے ہیں کبھی تو بیچارے، ٹھیک، جبکہ شریعت نے اس چیز کو واضح کیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے الفاظ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، غسل نہ لے لے، ٹھیک ہے۔ اور اس معاملے میں شریعت نے بہت سخت اصول بھی لاگو کی، یاد رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جائے، جو شخص اپنے بیوی سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو، مطلب شرمگاہ میں نہیں، اس جگہ میں جہاں ممانعت ہے، یاد رکھیے، پیخانے والی جگہ میں، اور جو شخص اپنے بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی۔ جو دبر سے داخل ہو، جو حیض و نفاس کی حالت میں داخل ہو اور جو کاہن کے پاس جائے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوئی، مطلب اس نے اسلام کا انکار کیا۔ دیکھیں کتنی سخت بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لا علمی کا یہ حال ہے کہ لوگ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے داخل ہوتے ہیں، جبکہ یہ سب سے پہلی ممانعت ہے، یاد رکھیے، یہ حرام ہے۔ نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی، دوسرا ممنوع کام، دوسرا کام جو نہیں کریں گی، نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی۔ البتہ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ آپ سن کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں جب حیض نفاس آ جاتا تو ہم روزوں کی قضا رکھتی اور نماز کی قضا نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو حیض اور نفاس والی عورتوں کو روزہ اور جو ہے نماز دونوں منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزوں کی قضا بعد میں رکھنا پڑے گا، نماز کی قضا نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا نفاس کتنے بھی دن ہو سکتا ہے، بہرحال، ٹھیک ہے۔ میں آگے انشاءاللہ کچھ باتیں نفاس کے تعلق سے مختصر اور رکھوں گا، غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 40 معاف کرنا، یہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ رکھیں گی، روزہ بعد میں قضا کریں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اس کی دوسری منع ہے۔ تیسری چیز جو منع ہے حیض یا نفاس والی عورت کے لیے کہ مسجد میں گزر سکتی ہے، بیٹھیں گے نہیں، جیسا اگر راستہ ہے تو گزر جائیں گی، جیسا کہ کئی انصاریوں کے گھر کے راستے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، کئی انصاریوں کے راستے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو انہوں نے کمپلین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبوی میں راستے کھلتے ہیں، ہماری عورتیں اس حالت میں ہوتی ہیں، تو قرآن نے آیت اتاری کہ اگر راستے سے گزر جاؤ تو کوئی حرج نہیں، تو گزر سکتی ہے، جائیں گی نہیں، بیٹھیں گی نہیں مسجد میں، گزر سکتی، سمجھ رہے ہیں بات کو، مسجد میں گزر سکتی ہے، بیٹھیں گے نہیں، تیسری چیز جو منع ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں جو عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ویسا کرنا حرام ہے، لیکن بہرحال طلاق ہو سکتی ہے، یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کوئی کہ میں ستانے کے لیے بیوی کو حیض کی حالت میں دے دوں گا، ٹھیک، لیکن نہیں دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، تو کہا رجوع کر، اور طہور جب پاک ہو تو جب اس کو طلاق دینا، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت کم کام تھے جو حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اس کے علاوہ کھانا بنا سکتی ہے، ساتھ کھانا کھا سکتی ہے، شوہر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اٹھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوہر کی عبادتوں کو اٹھا سکتی ہے، سر میں آپ سن کے ماں عائشہ فرماتی میں سر میں آپ کی مالش کرتی جب کہ حیض کی حالت سے ہوتی، سر دھوتی آپ کا کبھی گرمی میں سے اب آتے حیض کی حالت میں ہوتی، تو پتہ چلا حیض کا خون آنے سے عورت ناپاک نہیں ہوتی، وہ خون کا نکلنا ناپاکی ہے، عورت میں ناپاکی نہیں کہ اس کو گھر سے الگ کر دو، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ سب کچھ کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے، کسی کو ڈسپلے کرنے والی چیز نہیں ہے۔